الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلی حضرت کی انفرادی کوشش۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کم سن مبلغ کی انفرادی کوشش۔ نمبر 1، ایک استاد صاحب مدرسے میں حسب معمول بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، جن میں علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مدنی منا بھی شامل تھا۔ اس کی ہر ادا میں وقار اور سلیقہ تھا۔ نورانی چہرہ اس کی قلبی نورانیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ سرمگی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی ذہانت و فطانت کی خبر دے رہی تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ استاد صاحب کے منہ سے نکل گیا، جیتے رہو۔ یہ سن کر مدنی منا چونکا اور کچھ یوں عرض کی، یا استاذی، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب کم سن مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سن کر ناراض نہ ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ کم سن مبلغ کون تھا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ کم سن مبلغ کون تھا؟ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت الرب العزت نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ یوں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1286 ہجری سے 1340 تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا۔ ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے۔ فتاوی رضویہ غیر مخرجہ کی 12 اور تخریج شدہ کی 30 جلدیں ہیں۔ یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا ضخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے، جو کہ تقریباً 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزارہا مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ و نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی وجاہت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بالخصوص فتاوی رضویہ تو خواص بحر فقہ کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 بمطابق 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حضرت مولانا حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے داعی اجل کو لبیک کہا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بریلی شریف ہند میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت حافظ قرآن، فقیہ، مفتی، محدث، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے عظیم مبلغ بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریر و تقریر میں جا بجا نیکی کی دعوت پیش کی ہے۔ ایسی ہی 20 حکایات اعلی حضرت کی انفرادی کوششیں کے نام سے دعوت اسلامی کے علمی شعبے کی مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک کو الگ سے نیکی کی دعوت دینے یعنی اسے سمجھانے کو انفرادی کوشش کہتے ہیں، جبکہ سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے ذریعے، مسجد درس، چوک درس وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے یعنی انہیں سمجھانے کو اجتماعی کوشش کہتے ہیں۔ یقیناً نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز سب کے سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انفرادی کوشش کے ذریعے خوب نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور ثواب کا خزانہ لوٹتے جائیں۔ انفرادی کوشش کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کے تحریری گلدستے جنتی محل اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب انفرادی کوشش کا ضرور مطالعہ کیجیے اور عملی طریقہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر اختیار کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیہ کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ نمبر 2، نماز میں غلطی کرنے والے پر انفرادی کوشش۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نماز کے بعد دہلی ہند کی ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر سامنے دیوار ہی کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت بھی اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا بحالت رکوع نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، واہ صاحب، بڑے مولانا بنتے ہیں، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلہ سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا، پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کی بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تاخیر قبلہ کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے بیان فرمایا۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقولہ مشہور ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ایک عام شخص سے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت بھرے ایک جملے نے برسا برس سے نماز میں غلطی کرنے والے کی لمحہ بھر میں اصلاح فرما دی۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے مبلغین کو چاہیے کہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں، ہفتہ وار اجتماعات وغیرہ میں شرکت کروانے کے لیے انفرادی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، طبیب پر انفرادی کوشش۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے
علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد کچھ عرصہ تدریس فرمائی، پھر بعض وجوہات کی بنا پر تدریس چھوڑ کر مطب یعنی کلینک شروع کر دیا، کیونکہ آپ حکیم بھی تھے۔ ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 سنہ ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں سے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا، کیونکہ صدر الشریعہ علیہ رحمت رب الورا کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا۔ چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک خط اس مضمون کا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی خدمت میں تحریر فرما دیا تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ ان یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ جب اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے در دولت پر حاضری ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت لطف و کرم سے پیش آئے اور دریافت فرمایا، مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی مطب کرتا ہوں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ ولی کامل کے لبہائے مبارکہ سے نکلا ہوا یہ جملہ اپنے اندر ایسی روحانیت لیے ہوئے تھا کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل سے طبابت یعنی علاج معالجے کے پیشے کا خیال جاتا رہا، پھر مطب چھوڑا اور اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت جیسے عظیم روحانی طبیب کی زیر نگرانی بریلی شریف ہی میں رہ کر دینی کاموں میں مصروف ہو گئے اور علم دین کی اشاعت کے ذریعے لوگوں کا روحانی علاج کرنے لگے۔ لیے بیٹھا تھا عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں، ولایت کا جبیں پر نقش دل میں نور وحدت کا۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دوبارہ علم دین کے شعبے سے وابستہ ہونے والے صدر الشریعہ علیہ رحمت رب الورا وہی ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانان پاک و ہند کو اردو زبان میں بحر شریعت جیسا علمی خزانہ عطا کیا۔ بحر شریعت فقہ حنفی کا بہترین انسائکلوپیڈیا یعنی معلوماتی مجموعہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اپنے تمام مریدین و متعلقین کو بحر شریعت پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے مدنی انعامات کے 70ویں اور 72 مدنی انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک مرتبہ بحر شریعت حصہ 9 سے مرتد کا بیان، حصہ 2 سے نجاستوں کا بیان اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، اگر شادی شدہ ہیں تو حصہ 7 سے محرمات کا بیان اور حقوق الزوجین حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان، طلاق کا بیان، زہار کا بیان اور طلاق کرایہ کا بیان پڑھ لیا یا سن لیا ہے؟ کیا آپ نے بحر شریعت یا نماز کے احکام رسائل عطاریہ حصہ اول سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں؟ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے بحر شریعت کی تخریج و تسہیل و حواشی کا کام کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ یا اللہ عز وجل ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، تادم آخر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، سونے کی انگوٹھی پہننے والے پر انفرادی کوشش۔ سجادہ نشین سرکار کلاں ماہرہ شریف حضرت مہدی حسن میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بریلی شریف آتا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت خود کھانا لاتے اور ہاتھ دھلاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سونے کی انگوٹھی اور چھلے پہنے ہوئے تھے۔
حسب دستور جب ہاتھ دھلوانے لگے تو فرمایا شہزادہ حضور یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیجئے۔ میں نے اتار کر دے دیے اور بمبئی چلا گیا۔ بمبئی سے ماریرا شریف واپس آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور بریلی شریف کے مولانا صاحب یعنی اعلی حضرت قدس سرہ کے یہاں سے پارسل آیا ہے جس میں چھلے، انگوٹھی اور ایک خط تھا جس میں یہ لکھا تھا شہزادی صاحبہ یہ دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں کیونکہ مردوں کو ان کا پہننا جائز نہیں۔ مدنی پھول سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا انداز تبلیغ تھا مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کی خاطر حکمت و دانائی کے ساتھ بڑے ہی احسن انداز میں خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، طالب علم پر انفرادی کوشش۔ حضرت مولانا نور محمد علیہ رحمت اللہ الصمد اور حضرت مولانا سید قناعت علی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ دونوں حضرات مجدد دین و ملت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت جیسے سچے عاشق رسول کی صحبت بابرکت میں رہ کر علم دین کی دولت بے بہا حاصل کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سید صاحب کا نام لے کر اس طرح پکارا، قناعت علی، قناعت علی۔ جب سید السادات علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو گوارا نہ کیا کہ خاندان رسول کے شہزادے کو اس طرح نام لے کر پکارا جائے۔ فوراً مولانا نور محمد صاحب کو بلوایا اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، کیا سید زادوں کو اس طرح پکارتے ہیں؟ کبھی مجھے بھی اس طرح پکارتے ہوئے سنا؟ یعنی میں تو استاد ہوں پھر بھی کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا۔ یہ سن کر مولانا نور محمد صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے نگاہیں جھکا لیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، جائیے آئندہ خیال رکھیے گا۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، غیر مسلم پر انفرادی کوشش۔ حضرت علامہ مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے، اذان ظہر ہو چکی تھی، مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اور حضرت مولانا رحم الہی علیہ رحمت اللہ القوی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آریہ یعنی غیر مسلم آیا اور کہنے لگا، اگر میرے چند سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو میں اور میری بیوی بچے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ نامعلوم اس کے جوابات میں کتنا وقت لگتا، چنانچہ اعلی حضرت علیہ رحمت الرب العزت نے فرمایا، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا، ایک سوال تو یہی ہے کہ آپ کے دین میں عبادت کے 5 وقت کیوں مقرر ہیں؟ پرمیشر یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت جتنی بھی کی جائے اچھی ہی ہے۔ مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ اعتراض تو خود تمہارے اوپر بھی وارد ہوتا ہے۔ پھر مولانا رحم الہی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، تمہارے مذہب کی کتاب ستیارت پرکاش میرے مکان پر موجود ہے، ابھی منگوا کر دکھا سکتا ہوں۔ الغرض طے پایا کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، اتنی دیر میں کتاب بھی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ عز و جل اس غیر مسلم کے دل سے کفر و ضلالت کی گندگی دور کی جائے گی۔ چنانچہ تینوں بزرگ حکم خدا بندی بجا لانے مسجد تشریف لے گئے اور وہ غیر مسلم باہر گیٹ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اس نے یہ سوالات کیے۔ نمبر 1، اگر قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، ایک دم کیوں نہ آیا، جبکہ خدا تعالیٰ تو اسے یک بارگی اتارنے پر قادر تھا۔ نمبر 2، بقول تمہارے آپ کے نبی کو معراج کی رات خدا عز و جل نے بلایا تھا، اگر وہ واقعی خدا عز و جل کے محبوب تھے تو پھر دنیا میں واپس کیوں بھیج دیے گئے؟ نمبر 3، عبادت 5 وقت کے متعلق ستیارت پرکاش کی عبادت دیکھنا مشروط ہوئی،
اس کے یہ سوال سن کر مبلغ اسلام اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، میں تمہارے سوالات کے جواب ابھی دیتا ہوں، مگر تم نے جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ کہا ہاں، میں پھر کہتا ہوں، اگر آپ نے میرے سوالات کے جواب معقول انداز میں دے دیے تو میں اپنے بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر مبلغ اسلام کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شے عین ضرورت کے مطابق دستیاب ہوتی ہے دل میں اس کی وقعت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے کلام پاک کو بتدریج یعنی درجہ بدرجہ نازل کیا گیا۔ انسان بچے کی صورت میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، پھر بوڑھا پیدا کیوں نہ کیا؟ انسان کھیتی کرتا ہے، پہلے پودا نکلتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس میں بالی آتی ہے، اس کے بعد دانہ برآمد ہوتا ہے۔ وہ خدائے بزرگ و برتر تو قادر ہے ایک دم غلہ پیدا کر دے، پھر ایسا کیوں نہ کرتا؟ اپنے پہلے سوال کا مطمئن کن جواب سن کر وہ غیر مسلم خاموش ہو گیا۔ مبلغ اسلام کا انداز تبلیغ اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس کی دلی کیفیت چہرے سے عیاں تھی۔ پھر کتاب ستیارت پرکاش آ گئی، جس کے تیسرے باب یعنی تعلیم 15ویں ہیڈنگ میں یہ عبارت موجود تھی، اگنی ہوتر یعنی پوجا صبح و شام دو ہی وقت کرے۔ اسی طرح چوتھے باب کھانا داری ہیڈنگ نمبر 63 میں یہ عبادت موجود تھی، سندھیا، ہندوؤں کی صبح و شام کی عبادت دو ہی وقت کرنا چاہیے۔ یہ عبارت سن اور دیکھ کر اسے دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا تھا۔ اب وہ اسلام سے مزید قریب ہو رہا تھا، لہذا اس نے معراج والے سوال کا جواب چاہا تو مبلغ اسلام عاشق خیر الانام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے علم و حکمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ معراج والے سوال کے جواب کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کے انتظام کے لیے ایک نائب مقرر کرتا ہے، وہ صوبہ دار یا نائب بادشاہ کے حسب منشا خدمات انجام دیتا ہے۔ بادشاہ اس کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر اپنے پاس بلاتا ہے اور انعام اور خلعت فاخرہ عطا فرماتا ہے، نہ یہ کہ اسے بلا کر معطل کر دیتا ہے اور اپنے پاس روک لیتا ہے۔ یہ دل نشین کلام سن کر وہ غیر مسلم بے ساختہ پکار اٹھا، آپ نے مجھے خوب مطمئن کر دیا، مجھے میرے سب سوالوں کا جواب مل گیا، میں ابھی اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں اور ہم سب اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جن مبارک ہستیوں کے سینے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ گمراہوں کو صراط مستقیم کی دولت ملتی ہے، تشنگان علم علوم نافعہ کے شیریں اور ٹھنڈے جاموں سے سیراب ہوتے ہیں۔ عاشقان رسول کا عشق مزید فروزہ ہوتا ہے، بے عملوں کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت ملتی ہے، ناقص کامل و اکمل بن کر دوسروں کو کامل بنانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سیرت کا باب نہایت درخشاں و تابندہ ہے۔ آپ نے دین اسلام کی وہ خدمت کی کہ زمانہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کے فیوز و برکات سے عرب و عجم مستفید ہوئے۔ امام احمد رضا کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں بجنے لگے۔ یہ انہی کا فیض ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہر طرف دین اسلام کی خوشبوئیں پھیلا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل عاشق اعلی حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تعلیمات کے مطابق دین متین کی اتنے پیارے و احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں کہ جس نے بھی اس انداز کو دیکھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ واقعی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عاشق صادق ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص انتھک کوششوں کے نتیجے میں دعوت اسلامی بہت کم عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں پھیل گئی اور دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں سنتوں کا پیغام پہنچ گیا۔ الحمدللہ تادم تحریر دعوت اسلامی، تادم بیان دعوت اسلامی 104 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین متین کی خدمت احسن انداز میں کرنے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل خوف خدا و عشق مصطفیٰ اعمال صالحہ کی دولت بیش بہا حاصل ہوگی، گناہوں سے نفرت کا ذہن بنے گا اور ہماری آخرت سنورنے کے اسباب بن جائیں گے۔ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیضان رضا بھی نصیب ہوگا۔ ایسی ہی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ مدنی قافلے کی برکت سے اعلیٰ حضرت کا دیدار ہو گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی کافی عرصے سے انفرادی کوشش کے ذریعے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان کو ٹال دیا کرتا تھا۔ آخر کار ان کی انفرادی کوشش کا ثمرہ ظاہر ہوا اور میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ ہمارا مدنی قافلہ خانیوال کے ایک دیہاتی علاقے میں موجود ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے ملحق ایک مسجد میں ٹھہرا۔ مدنی قافلے کے آخری دن میں ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے جنہوں نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا ہے اور سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ان کے پیچھے بھی چند نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہی میں سے ایک سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سنیوں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہیں۔ تو یوں مدنی قافلے کی برکت سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ اللہ عز و جل کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، تنگ دستی کی شکایت کرنے والے پر انفرادی کوشش۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، سادات کرام میں سے ایک صاحب زادے گردش ایام کی زد میں آ کر تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ وہ میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مفلسی اور غربت کی شکایت کیا کرتے۔ ایک دن جب وہ بہت ہی پریشان و مغموم تھے، میں نے ان سے کہا، صاحب زادے یہ ارشاد فرمائیے کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، ایک مرتبہ آپ کے جد اعلیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تنہائی میں اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکا دے، میں نے تجھے ایسی طلاق دی جس میں کبھی رجعت نہیں۔ شہزادہ حضور، کیا اس قول کے بعد بھی سادات کرام کا غربت و افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، واللہ آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا، الحمدللہ عز و جل۔ اس کے بعد شہزادے نے کبھی بھی اپنی غربت کا شکوہ نہ کیا۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں ایک مدنی پھول تو یہ ملا کہ کبھی بھی مشکل حالات سے گھبرا کر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی دنیاوی مال و دولت کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کی ضرورت پڑے تو بڑی حکمت عملی سے اس کے مرتبہ و مقام کا لحاظ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ مذکورہ حکایت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے کتنے پیار بھرے انداز میں سید زادے پر انفرادی کوشش کی۔ کوئی ایسا لفظ بولا جس سے ان کو ندامت ہوتی، نہ ہی سخت لہجہ استعمال کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح انداز میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 8، سونے کی انگوٹھی پہننے والے کی اصلاح۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے تو حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا: مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے۔ جو کوئی سونے، تانبے یا پیتل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ایک عالم باعمل کے اس کلام نے ان صاحب کے دل پر جو روحانی اثر کیا ہوگا اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ عز و جل کے اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 9، معمار پر انفرادی کوشش۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے، مسجد شریف کی توسیع کے لیے غسل خانہ، کنواں، وضو خانہ وغیرہ پر چھت ڈالنی تھی۔ مستری علی حسین قادری رضوی مرحوم علیہ رحمت القیوم نے ستونوں کی تعمیر شروع ہی کی تھی کہ ظہر کے وقت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت تشریف لائے اور ستونوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: بھائی علی حسین، مسجد کے لیے یہ ستون کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے، انہیں خوبصورت بنائیے۔ پھر فرمایا: میں نے اپنے ذاتی مکان کی تعمیر کے وقت کبھی دخل اندازی نہیں کی، صرف مضبوط و خوبصورت الماریاں بنانے کے لیے ضرور کہا تھا تاکہ دینی کتابیں محفوظ رہیں۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت سے ہمیں یہ درس ملا کہ دینی امور میں ہمیشہ خوش اسلوبی سے کام کرنا چاہیے۔ مسجدوں اور دیگر دینی عمارتوں میں صفائی اور معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے ذاتی گھروں پر تو خوب دل کھول کر خرچ کریں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو سستی اور کوتاہی اور کنجوسی سے کام لیں۔ دین کا درد رکھنے والوں کو یہ بات کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 10، جذباتی مرید پر انفرادی کوشش۔ پاک و ہند کی سرزمین پر جب بعض لوگوں نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنا دین و ایمان بگاڑا اور خود کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے حدود مسلمین سے جدا کر لیا، تو حامی سنت مجدد دین و ملت رہبر شریعت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ان کے متعلق حکم شرعی تقریراً و تحریراً بیان کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ فوراً اپنی گستاخیوں سے توبہ کر کے تجدید ایمان کرتے اور راہ حق کے راہی بن جاتے، مگر افسوس انہوں نے ایسا نہ کیا۔ چنانچہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اپنے فریضہ دینی ادا کرتے ہوئے علی الاعلان مسلمانوں کو ان لوگوں کی اصلی صورت سے آگاہ کیا۔ ان طاغوتوں سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، بس اپنی جگ ہسائی پر پیچ و تاب کھاتے ہوئے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب غصہ حد سے سوا ہو جاتا تو خط میں 1-2 گالیاں لکھ کر اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کو بذریعہ ڈاک بھیج دیا کرتے اور سمجھتے کہ بہت بڑا کار نمایاں کیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح گالیوں سے بھرا ہوا ایک خط آیا۔ پڑھنے والے نے چند سطریں پڑھ کر خط علیحدہ رکھتے ہوئے عرض کی: حضور، کسی بد مذہب نے اپنی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ حلقہ ارادت میں شامل ہونے والے ایک نئی مرید وہ خط اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا تھا وہ ان صاحب کے اطراف کا تھا۔ نئے مرید کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن جب اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت مغرب کی نماز کے بعد دولت قدے کی طرف جانے لگے تو آپ کو روک کر کہا: اس وقت جو خط میں نے پڑھا تھا کسی سنگ دل نے گالیاں لکھ کر بھیجی تھیں۔ میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں، ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرت ہوگی۔ حلم و حیا کے پیکر نے اپنے نئے مرید کی یہ بات سنی
تو یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں۔ پھر 10-15 خطوط دستے مبارک میں لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا ذرا انہیں پڑھیے۔ یہ دیکھ کر پاس بیٹھے ہوئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ نہ جانے کس قسم کے خطوط ہیں۔ خیال ہوا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامے ہوں گے جن کے پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانے سے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ صاحب خط پڑھتے جا رہے تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمکتا جا رہا تھا۔ جب سب خط پڑھ چکے تو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام، جاگیر و عطیات سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجیے گا۔ با ادب و جذباتی مرید نے عرض کی، حضور جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو، مگر یہ میری وسعت سے باہر ہے۔ فرمایا، جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اسی نبی کے سچے عاشق تھے جو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی دعاؤں اور عطاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، جہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی خاطر کسی پر شدت و سختی نہ کریں۔ ہماری محبت و عداوت صرف اور صرف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں حکمت عملی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 11 لوگوں کو بدگمانی سے بچاؤ۔ برسات کا موسم تھا۔ عشاء کے وقت ہوا کے تیز جھونکے مسجد کا چراغ بار بار گل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ناروے کی دیا سلائی استعمال ہوتی تھی جسے روشن کرتے وقت گندک کی بو نکلتی تھی، اسی لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم تھا کہ دیا سلائی مسجد سے باہر جا کر روشن کی جائے تاکہ مسجد میں بدبو نہ ہو۔ اب بار بار چراغ روشن کرنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ اس تکلیف کی مدافعت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ صاحب نے یہ کی کہ ایک لالٹین میں شیشہ لگوا کر کپی میں ارنڈی کا تیل ڈالا اور روشن کر کے مسجد کے اندر لے جا کر رکھ دی۔ جب اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی نظر اس پر پڑی تو ارشاد فرمایا، حاجی صاحب آپ نے مسئلہ بارہا سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبودار تیل نہیں جلانا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی، حضور اس میں ارنڈی کا تیل ہے۔ فرمایا، راہگیر دیکھ کر کیسے سمجھیں گے کہ اس لالٹین میں ارنڈی کا تیل جل رہا ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ دوسروں کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مٹی کا بدبودار تیل مسجد میں نہ جلاؤ اور خود مسجد میں لالٹین جلوا رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ برابر اس کے پاس بیٹھے ہوئے یہ کہتے رہے کہ اس لالٹین میں ارنڈی کا تیل ہے، اس لالٹین میں ارنڈی کا تیل ہے، تو پھر مذائقہ نہیں۔ اس اصلاحی گفتگو کو سن کر حاجی صاحب نے فوراً لالٹین گل کر دی۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت سے ہمیں درس ملا کہ جس طرح بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سلک مسالک التہم اتہم، یعنی جو تہمت کے راستوں پر چلے گا اسے تہمت لگے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو ہر طرح کی بدبو سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کے گھروں کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر دینی معاملے میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو،
اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 12، تارک سنت پر انفرادی کوشش۔ حاجی خدا بخش صاحب بھی ان سعادت مندوں میں سے تھے جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت رہبر شریعت پیر طریقت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک مرید حاضر خدمت تھا جس کی داڑھی حد شرعہ یعنی ایک مٹھی سے کم تھی۔ وہ اپنے پیر و مرشد سے کوئی وظیفہ لینا چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اپنے اس مرید پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس وقت تمہاری داڑھی شرعہ کے مطابق ہو جائے گی اس وقت میں وظیفہ وغیرہ بتا دوں گا۔ یہ سن کر اس نے ایک بزرگ کا خط دیا جس میں سفارش کی گئی تھی کہ اسے وظیفہ دے دیا جائے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، جب تک تم داڑھی حد شرعہ تک نہ بڑھاؤ گے اس وقت تک کسی کی بھی سفارش تمہارے حق میں قبول نہ کروں گا اور نہ ہی تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں گا۔ جب داڑھی حد شرعہ کے مطابق ہو جائے گی تو میں خود ہی بتا دوں گا، کسی کی سفارش کی ضرورت بھی نہ پڑے گی۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داڑھی منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا دونوں ہی حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 13، ایک پیر صاحب پر انفرادی کوشش۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے سالانہ جلسے میں پیلی بھیت تشریف لائے تو ایک روز حضرت محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ پیلی بھیت کے مشہور بزرگ شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ شاہ صاحب نے بے حجابانہ یعنی درمیان میں کوئی پردہ لٹکائے بغیر عورتوں کو بیعت کروا رہے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی غیرت ایمانی نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور آپ ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو بگڑ جاتا، لیکن حضرت شاہ جی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کمال بے نفسی و حق پسندی اس طرح جلوہ گر ہوا کہ شام کو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت جب بریلی شریف جانے لگے تو شاہ جی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیشن تک پہنچانے گئے اور صبح کے واقعے پر اظہار افسوس کر کے فرمایا، مولانا اب آئندہ میں عورتوں کو پس پردہ بٹھا کر بیعت لیا کروں گا۔ اس کے بعد اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ان سے مصافحہ و معانقہ فرمایا۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 14، شرعی غلطی کرنے والے پر انفرادی کوشش۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی صاحب علیہ رحمت اللہ الواہب کا بیان ہے، ایک روز ایک صاحب کسی غیر مسلم کو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی بارگاہ میں لے کر آئے اور عرض کی یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھوا دیا ہے؟ عرض کی ابھی نہیں پڑھوایا۔ یہ سن کر مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بلا تاخیر و تساہل فوراً اس غیر مسلم کو کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کہو میں اس پر ایمان لایا، میرا دین مسلمانوں کا دین ہے، ایک خدا کے سوا سب معبود جھوٹے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے، زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے، مارنے والا ایک اللہ ہے، پانی برسانے والا ایک اللہ ہے، روزی دینے والا ایک اللہ ہے، سچا دین اسلام ہے، باقی سب دین جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد کینچی منگوا کر اس کے بالوں کی چوٹی کاٹی اور کٹورے میں پانی منگوا کر تھوڑا سا خود پیا، باقی اسے دیا اور اس سے جو بچا وہ حاضرین مسلمانوں نے تھوڑا تھوڑا پیا۔ اس خوش قسمت نو مسلم کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر جو صاحب اسے لے کر آئے تھے ان سے فرمایا،
جس وقت کوئی اسلام میں آنے کو کہے فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے، کہ اگر کچھ بھی دیر کی تو گویا اتنی دیر اس کے کفر پر رہنے کی معاذ اللہ رضامندی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے فوراً کلمہ پڑھا دیتے، پھر یہاں لاتے اور کہیں لے جاتے۔ یہ سن کر اس نے دست بستہ عرض کی، حضور مجھے یہ بات معلوم نہ تھی، میں اپنی اس غلطی پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، سلام و دست بوسی کے بعد واپس چلا گیا۔ وہ توحید و رسالت کے معانی جس نے سمجھائے، حصار دین و ملت ہادیے راہ خدا تم ہو۔ شریعت میں امامت کا رہا صحرا تمہارے سر، جو ہے اہل طریقت کے لیے قبلہ نما تم ہو۔ وہ جس کے زہد و تقوی کو سراہا شان والوں نے، کہا یوں پیشواؤں نے ہمارے پیشوا تم ہو۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول ملا کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اسے فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد مزید احکام سکھانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس لے جانا چاہیے۔ خدائے بزرگ و برتر کا کروڑ کروڑ احسان کہ اس خدائے حنان و منان نے ہمیں مسلمان بنایا اور پیارے حبیب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم آخر دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 15، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے متعلق انفرادی کوشش۔ ایک مرتبہ جب نماز مغرب کی جماعت قائم ہوئی تو حاجی محمد شاہ خان صاحب قادری رضوی نے صف اول میں شامل ہونے کی غرض سے شمالی فصیل پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ نماز کے بعد اپنے پاس بلا کر ارشاد فرمایا، خان صاحب اس طرح صف اول کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ یہ جگہ مسجد سے خارج ہے۔ آئندہ خیال کیجیے گا، اگر لوگوں کو صف اول کے ثواب کا علم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنا پڑے۔ مدنی پھول۔ سبحان اللہ عز و جل، اتنا پیارا انداز تبلیغ تھا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیا اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی بتا دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کریں۔ اگر یہ عادت بن گئی تو انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے سب بگڑے کام سنور جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائیں؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے پاس اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 16، نواب صاحب پر انفرادی کوشش۔ خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھنا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا۔ نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
اللہ عز و جل کی اعلیٰ حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 17، خطرناک وسوسوں سے کس طرح بچایا؟ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا اعجاز ولی خان صاحب علیہ رحمت اللہ الواہب کا بیان ہے۔ جناب مولانا شاہ عارف اللہ صاحب خطیب خیر المساجد خیر نگر میرٹھ اپنے والد ماجد مولانا حبیب اللہ صاحب قادری رضوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن بد مذہبوں کے عقائد پر گفتگو ہو رہی تھی۔ والد صاحب نے کہا، کم از کم اس قدر بات تو ضرور ہے کہ یہ بد مذہب ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو ضرور پڑھتے ہیں اور اہل قبلہ کو برا کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ ابھی یہ مجلس ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فوراً ہی بریلی شریف سے تار پہنچا کہ فوراً بریلی آؤ۔ وہ گھبرا گئے۔ مولوی محمد حسین صاحب تاجر تلسمی پریس سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا فوراً جائیے۔ چنانچہ بریلی شریف پہنچے، آستانہ عالیہ پر حاضر ہو کر سب سے دریافت کیا، کسی نے تار بھیجنا بیان نہ کیا۔ سخت تشویش ہوئی، خیال کیا مخالفین کی یہ چال ہے کہ حسین حبیب اللہ میرٹھ سے ہٹ جائیں، اس لیے ان دنوں بعض معاملات چل رہے ہیں۔ آخری بار تار آفس میں گئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے تار گیا ہے، لیکن دینے کون آیا تھا یہ یاد نہیں۔ بہت متفکر ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے خود کچھ فرمایا، نہ ہی انہیں جرت ہوئی کہ کچھ دریافت فرماتے۔ تیسرے دن میرٹھ واپسی کا قصد کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب اجازت چاہی تو فرمایا، مولانا اس آیت کریمہ کو تو پڑھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ترجمہ کنز الایمان۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روب کی وجہ سے مجھ سے یہ آیت نہ پڑھی گئی۔ میرے ساتھ مولوی محمد حسین صاحب میرٹھی بھی تھے، انہوں نے آیت کریمہ پوری کی۔ میرے دل میں معن خیال گزرا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اصلاح کی غرض سے مجھے بلوایا تھا اور صرف ایک آیت تلاوت کر کے اصلاح فرما دی۔ اللہ عز و جل کی اعلیٰ حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 18، بیعت توڑنے والے کی اصلاح۔ حضرت مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے، صبح 9 یا 10 بجے کا وقت ہوگا، میں اور برادرم قناعت علی پھاٹک میں کام کر رہے تھے۔ ایک نوجوان صاحب زادے بحیثیت مسافر تشریف لائے اور سلام کر کے ایک طرف خاموش بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے دولت خان نے دریافت کیا، فرمایا میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس پر وہ بے اختیار رونے لگے۔ بار بار دریافت کیا جاتا مگر انکشاف نہ ہوتا۔ بالآخر بہت اصرار کے بعد فرمایا، میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مرید ہوں۔ اس سال جب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی کے عرس مبارک میں حاضر ہوا تو وہاں ایک بزرگ سے ملا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا تم ان بزرگ کے مرید ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے بیعت ہوں۔ انہوں نے کہا وہاں تم شریعت میں بیعت ہو، یہاں طریقت میں بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ میں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان بزرگ کا مرید ہو گیا۔ جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت تشریف لائے، چہرہ انوار پر جلال نمایاں تھا۔ مجھ سے فرمایا لا ہمارا شجرہ واپس کر دے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ بس اسی روز سے میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ ہر وقت دل یہی چاہتا ہے کہ دھاڑے مار مار کر خوب روؤں۔ ہم لوگوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ گھبرائے نہیں، ظہر کے وقت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت تشریف لائیں گے، بعد نماز عرض کر دیجیے گا کہ تجدید بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر ان کو کچھ سکون ہوا۔ اتنے میں دیکھا کہ اسی وقت خلاف معمول
اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت باہر تشریف لائے اور صاحبزادے سے فرمایا آپ کیسے آئے؟ یہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر نو وارث سے دریافت فرماتے، آپ نے کیسے تکلیف فرمائی؟ بہرحال صاحبزادے نے حضرت کے دریافت کرنے پر بجز رونے کے کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا رونے سے کوئی نتیجہ نہیں، مطلب کہیے۔ اس پر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ صاحبزادے پھر رونے لگے اور جو ترکیب ہم لوگوں نے بتائی دی اس کی کہنے کی انہیں جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضور یہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے کہ آپ قیام کریں، مجھے کام کرنا ہے۔ ہم نے نوجوان کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ ڈرے نہیں اور نماز ظہر کے وقت تجدید بیعت کے لیے عرض کر دیں۔ بعد نماز ظہر پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت جب اپنی نشست گاہ پر جلوہ گر ہوئے تو اس نوجوان نے تجدید بیعت کے لیے عرض کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب آپ وہاں بیعت ہو چکے پھر مجھ سے کیوں کہا جاتا ہے؟ عرض کی حضور مجھ سے قصور ہوا ہے، اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں، لوگوں کے بہکانے میں آ گیا تھا۔ فرمایا خوب غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، مجھے مرید کرنے کا شوق نہیں ہے مگر یہ کہ لوگ صراط مستقیم پر رہیں۔ یہ ٹھیک نہیں کہ آج اس دروازے پر کھڑے ہیں کل اس دروازے پر، یک در گیر محکم گیر۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور اب ایسا ہی ہوگا، خدا کے لیے میری خطا معاف فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں داخل سلسلہ فرما لیا اور وہ صاحب زادے خوشی خوشی واپس تشریف لے گئے۔ جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے طریقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 19 نگاہ ولی کی تاثیر۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت 1329 سنہ ہجری میں مدرسۃ الحدیث میں حضرت علامہ مولانا شاہ محمد وسیع احمد صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہاں مقیم تھے۔ سید فرزند علی صاحب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے آئے اور دست بوس ہوئے۔ سید صاحب کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت بہت دیر تک گہری نظروں سے سید صاحب کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سچے عاشق رسول مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش ہدایت فرما رہے ہیں۔ میں نے صبح کو حاضر خدمت ہو کر اپنے اس فعل شنیعہ یعنی برے فعل سے توبہ کی۔ اس حکایت کے راوی کہتے ہیں کہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ سید صاحب کے چہرے پر نہایت خوشنما داڑھی موجود ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داڑھی بڑھانا تمام انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ خود ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور پاکیزہ سنت ہے۔ داڑھی بڑھانے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ سچے عاشق کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی اپنے محبوب کی ناپسندیدہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ بس اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، لیکن یہ سب باتیں اسی وقت دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہیں جب ایسا ماحول ملے جس میں رہ کر خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عظمیٰ نصیب ہو۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی ہمیں ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جس میں رہ کر سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بے عمل اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں،
فیشن کے متوالے سنتوں کے دیوانے بن جاتے ہیں اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر سنتوں کے پربہار گلشن میں آ جاتے ہیں۔ چہرے پر داڑھی شریف کا نور آ جاتا ہے، سر پر امامہ شریف کا تاج اور جسم پر سفید نورانی لباس اپنی ضیائیں بکھیرنے لگتا ہے۔ پھر اس رنگ میں رنگا ہوا اسلامی بھائی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر نظر آنے لگتا ہے۔ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو ذرا لگتا ہے کیسا شاندار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سچی وابستگی عطا فرمائے اور تادم آخر اسی ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 20 اصلاحی مکتوب۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت سرکار اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا سینہ بے کینہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کے عظیم جذبے کا خزینہ تھا۔ اسی مقدس جذبے کے تحت آپ اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ نیکی کی دعوت کا انداز ایسا پیارا ہوتا کہ لوگ خود بخود اعمال صالحہ کی طرف راغب ہونے لگتے۔ آئیے ایک ایسا ہی اصلاحی مکتوب پڑھتے ہیں جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں نیکی کی دعوت دی۔ شب براءت قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت عز و جل میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ باذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں باذنہ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ ہے بشرط صحت عقیدہ وہو الغفور الرحیم۔ یہ سنت مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا و معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں سالہائے دراز سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اجرا کر کے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کان لہ اجرھا ومثل اجر من عمل بها الی یوم القیامۃ لا ينقص من اجورہم شیئا، یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے کہ مستاق۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے، صلح معافی سب سچے دل سے ہو۔ والسلام فقیر احمد رضا قادری از بریلی۔ مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی ہو جائے اور کسی مسلمان بھائی کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی سے سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس کام میں ہرگز سستی و شرم نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ سب مخلوق کے سامنے رسوائی ہو۔ لہذا عاجز بن کر فوراً معافی مانگ لینے ہی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ماحول ہمیں یہ مدنی سوچ دیتا ہے
کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا حسب مراتب ادب و احترام کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سوچ دی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوب سنتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دم سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا۔ دیدار اعلی حضرت کی بدولت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے 10 روزہ سنت و برے اجتماعی اعتکاف میں شریک ایک اسلامی بھائی نے کچھ یوں تحریر دی کہ ایک رات میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ عز وجل میں نے خواب میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دیدار کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے وجیح چہروں والے کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں جن کے سروں پر سبز امامے اور بدن پر سنت کے مطابق سفید لباس تھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ سبز امامہ دعوت اسلامی والے سجاتے ہیں اور ان کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ پھر مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا پڑھنے کا موقع ملا۔ دل تو پہلے ہی مطمئن تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت دیکھ کر میں اور بھی متاثر ہوا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں بیعت ہو کر اتاری بن گیا۔ اب الحمدللہ عز وجل میں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شریک ہونے کی سعادت پا رہا ہوں اور میں سبز امامہ سجانے اور سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجانے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اللہ عز وجل کی اعلی حضرت اور امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت اور آئے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ سیدھا راستہ مل گیا۔ حیدرآباد زمزم نگر باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ 1990 کی بات ہے، بد عقیدگی نے ہمارے خاندان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ میں خود تذبذب کا شکار تھا کہ کون سا گروہ سیدھے راستے پر ہے۔ ایک رات میں نے سخت پریشانی کے عالم میں یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے اپنے شہد سے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ قریبی نورانی چہرے والے دو بزرگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہ احمد رضا ہیں، ان کے مسلک کو اپنا لو۔ پھر دوسری ہستی کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا، یہ الیاس قادری ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ۔ جب میں بیدار ہوا تو اپنی خوش بختی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل اس دن سے میں نے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو کر اتاری بھی بن گیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج میرا پورا خاندان سنی ہو چکا ہے اور ہمارے گھر میں اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ بالغات بھی لگتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہونے کا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اپنا
اور جن کو مرید یا طالب بنوانا چاہتے ہیں ان کا نام نیچے ترتیب وار مع ولدیت و عمر لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، مکتب مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے آفس کے پتے پر روانہ فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ پتہ انگریزی کے کیپٹل حروف میں لکھیں۔ ای میل attar@dawatیسلامی.net